میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں۔ تو بس جیسے ہم نے کہا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، انسان سازی کی درسگاہ ہے، اور انسان سازی کے لیے مفاد بیان کرنے والی کون شخصیتیں ہیں؟ جو اہل منبر ہیں۔ اب اہل منبر اپنے کاندھوں پہ اس چیز کی ذمہ داری رکھتی ہے کہ اسے انسان سازی کا کام کرنا۔ تو اب یہ انسان سازی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سازی کا کام کربلا انجام دے رہی ہے، اور آپ اس موضوعات کو سمجھیں گے کہ کربلا کے حوالے سے اگر ہم کیا اہلیت رکھتے ہیں۔ میں اپنے اندر اس چیز کی مثلاً اہلیت نہیں رکھتی، حقیقتاً حق نہیں رکھتے ہم کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے انسان سازی جیسے کام کریں۔ انسان سازی کیا ہے؟ انسان سازی مقصد بعثت انبیاء ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں انسان سازی کے لیے تشریف لیتے ہیں، اور یہ انسان سازی کی ذمہ داری جو ہے اس طرح سے جو کوئی بھی اہل منبر ہے اس کے کاندھوں پہ عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اہل منبر کے کاندھوں پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں خود اپنی سب سے پہلا کام کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ خود اپنی تربیت کی جانب توجہ دیں۔ صحیح ہے، یہاں پہ دو چیزیں، یا تو ہم ڈسہارٹنڈ ہو کے ممبر چھوڑ دیں کہ حقیقتاً ہم حق نہیں رکھتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی کوشش بھی کرنی ہے، اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، ساتھ ساتھ اولین چیز ہے ابھی ایک مہینہ ہے اور اس سے بھی پہلے، اس سے بھی بہت پہلے، اور ہمیشہ آپ اپنی طرف متوجہ رہیں، ہم سب اپنی طرف متوجہ رہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنی اصلاح کی اولین کوشش کی جتنا ہو سکے ان ایام میں، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ یہ کتنے اچھے ایام داخل ہو رہے ہیں، ذی الحج کے ایام، اور یہ جو ابھی پچھلے ایام گزر رہے تھے کہ استغفار کیا بہترین ایام آپ دیکھیں کہ جس میں جو شب قدر میں نہیں بخشا گیا اس کے لیے آخری موقع سال کا کیا آ رہا ہے؟ یوم عرفہ۔ تو جتنا ہو سکے خدا کے حضور جو ہے ہم حاضر ہوں اور اپنی تربیت کے متعلق جو ہے توجہ کریں، اور پھر اس میں آئے کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ جیسے ہم نے کہا کہ مقصد عزاداری مقصد قیام امام حسین ہے۔ مقصد قیام امام حسین کیا ہے؟ مقصد قیام حسین کیا تھا؟ احیاء دین تھا، دین کو زندہ کرنا، احکامات کو رائج کرنا۔ دین کا احیاء کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین جو ہے ایک نظام کا نام ہے، اور ایک وہ نظام کہ جو انسان سازی کے لیے آئے۔ میں قرآن کرامی یہاں پہ بہت ہی بلٹس میں بات کروں گی جو ہے، تاکہ آپ سب بہت سے موضوعات مجھے یہاں نہیں چھیڑنے، اور وہ موضوعات پہ ہمارے علماء کرام بات کریں گے، اور جو ہے صرف لیکن بات کو آگے لے جانے کے لیے خاص پوائنٹس کے اوپر۔ صحیح کہ جیسے اب احیاء دین خود ایک چیز ہے، صحیح ہے، مقصد قیام امام حسین خود ایک موضوع ہے، لیکن ہم ان کو نہیں اب کھول کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دین کا احیاء کرنا کیا چیز ہے؟ دین کا احیاء کرنا، دین کو زندہ کرنا، احکامات کو زندہ کرنا، اور احکامات کی زندگی نظام کے اوپر عمل کرنے سے۔ صحیح، اور اس نظام کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کامل کی پرورش کرنا۔ صحیح، سب سے پہلی اور اہم ترین چیز ہے کہ خداوند عالم نے مثلا اب ہم یہاں پہ اپنے موضوع کو جو ہے نا اس طرف لے کے آتے ہیں کہ تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے کہا ایک تو موضوع کو منتخب کیا تربیت کے حوالے سے، اب اس تربیت کی کیا اہمیت ہے آپ لوگ ایک دفعہ اب ہم نے یہ بات تو یہاں تک ہم لے کے آئے کہ ہم نے تربیت کا موضوع منتخب کیا۔ تربیت کی اہمیت کیوں ہے؟ انسان خداوند عالم کی وہ مخلوق ہے کہ جو تربیت کا بے انتہا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اگر انسان کی تربیت نہ کی جائے تو انسان جو ہے اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکے۔ ہم ایک موضوع ہے ہمارا کربلا۔ میدان کربلا میں ایسے کردار موجود ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پہ نظر آ رہے ہیں، ایسے کردار بھی موجود ہیں جو انسانیت کے پست ترین درجے پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا ہدف کیا ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کے بلند کرداروں کو جو ہے معاشرے کے سامنے لے کے آئیں۔ تو اب اس لیے ہمارے لیے ایک اہم چیز جیسے ہم نے کہا نا کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا، ہدف کیا تھا؟ انسان کی تربیت۔ اور یہ خداوند عالم نے جو انسان کی تربیت ہے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔
صحیح ہے، انبیاء علیہ السلام جو ہے نا کس چیز کے لیے انسان کے پاس تشریف لے کے آئے؟ جسمانی تربیت سے زیادہ اولین چیز کیا ہے ان کی؟ روحانی تربیت۔ صحیح ہے، یہ جو روحانی تربیت خداوند عالم کی، ایک جسم کیا ہے کہ ایک جسم انسان کا خود بخود بڑھتا ہے، اور ایک چیز کیا جو اصل انسان ہے وہ چیز ہے انسان کی روح۔ اب انسان کی روح کی تربیت جو ہے، جو مانوی تربیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام خدا نے انسان کے اوپر جتنی بھی رحمتیں کی ہیں، جتنی بھی برکتیں کی ہیں، جتنی بھی عنایت کی ہے پروردگار عالم نے انسان کے لیے، ان عنایتوں میں سے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے اوپر یہ مانوی تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا، یہ خدا کی تمام تر جسے کہتے ہیں کہ رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کو روز آخرت پروردگار عالم کے سامنے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا تو انسان یہ پوچھا جائے گا تو انسان کہے گا سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ نعمت عظمیٰ جو ہے ہدایت ہے، ولایت ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کے اوپر ہدایت اور ولایت کے سلسلے نہیں ہوتے تو انسان کے لیے کیا چیز ہے؟ نابودی ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے مانوی تربیت کے لیے کامل ترین رحمتوں کے سلسلے کو شروع کیا۔ اسی لیے ہم قرآنی آیات کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن گرامی کیونکہ ٹائم کو میں اتنا زیادہ چاہ رہی ہوں کہ یہ آیات موضوعات کو ہم آپ کو بعد میں دیں۔ سورہ جمعہ کی آیات ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی کے درمیان پیغمبر بنا کے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں یعنی اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب خدا اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ سری گمراہی میں تھے۔ آپ یہاں پہ مثلا سورہ جمعہ کی آیت کو ہم اکثر جو ہے بعثت انبیاء کے لیے جو ہے نا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور کو انتخاب کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یہاں پہ کہ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کو زندان ذلت سے نکالنے کے لیے، یعنی ذلت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ اگر انسان تربیت یافتہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ذلت کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ صحیح ہے، وہ جو بھی چیز دیکھیں، ہر چیز خدا حکیم ہے، خدا نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا، ایک ہدف قرار دیا۔ اس چیز کے ضروری کیا چیز ہے کہ اپنے ہدف کو حاصل کرے۔ اگر کوئی چیز اپنے ہدف کو حاصل نہیں کرتی تو وہ چیز کیا ہے؟ نابود ہے، اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اس وقت انسان ہے کہ جب وہ اپنے ہدف کی جستجو میں زندگی گزارے، پورے وقت اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے کہ مجھے اپنا ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ صحیح ہے، حاصل کرنے کی جستجو کرنا ہے۔ اگر یہ ہدف کی جستجو زندگی میں نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ نابودی ہے، انسان کے لیے نابودی ہے کہ اگر وہ اپنے ہدف کو نہیں حاصل کرتا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد انسان کو زندان ذلت سے نکال کے لانا ہے، ضعیف اور مستضعف لوگوں کو ظالمین سے رہائی دینی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو پڑھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں ہر دور میں ایک طاغوتی قوت ہے، یعنی یہ طاغوتی قوت کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، خلقت میں کوئی اور مخلوق نہیں، خود انسان۔ طاغوت بھی کون ہے؟ طاغوتی قوت ہے خود انسان ہے، حیوان، لیکن وہ کیا ہے ظاہراً جسم میں انسانی ہے، لیکن جسے کہا جائے کہ جب اس نے اپنے ہدف کی جستجو نہیں کی تو وہ پستی میں حیوانوں سے بھی پستی پہ چلا گیا ہے، یعنی وہ حیوانوں سے بھی پستر ہے، اور پھر وہ ایک ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے انسان کو۔ تو انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا میں آئے کہ وہ انسانیت کو جو ہے جہالت کے اندھیروں سے نکالے، انسانیت کو ظالم ترین قوتوں سے نجات دے۔ اصل مقصد انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا۔ صحیح، انسان کو انسان بنانا ان کا اصل ہدف ہے۔ پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ بہت سی آپ کو کتابوں کے ریفرنس دوں گی اس وقت، جیسے جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر ایک کتاب ہے تعلیم و تربیت، اس سے میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ تو اگر ہم ایک چیز تربیت ہے، ایک چیز علم ہے، اگر
انسان علم بے تحاشا حاصل کر لے اور علم ہر طرح کا علم حاصل کر لے. اگر وہ ایک بہت بڑا انجینئر بن جائے, بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے, لیکن اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو اس کے مسائل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر انسان آپ مثلا یہ چیز بھی ہمارے لیے تھوڑا سا افسوسناک ہے کہ چاہے آپ علم دین کو ہی حصول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس علم دین بہت زیادہ ہو جائے, اور آپ یہاں تک کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ معرف الہی کا علم ہو, فلسفہ, فقہ ہو یا سیاست کا میدان ہو, وہ جس شعبہ زندگی میں قدم رکھیں گے, لیکن اگر تربیت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, اپنے اوپر جو انسان تربیت کرتا ہے, اپنی ذات کا تزکیہ جو کرتا ہے, اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو ایسے افراد انسانیت کے لیے کیا ہے, بہت مہلک ہے. صحیح ہے, بہت مہلک ہے. یہاں پہ ہم 1 منٹ رکیں گے اور ہم واپس آئیں گے اپنی ذاکرات, ہم بحثیت ذاکرہ. اور اس وقت میں جو بھی بات کروں گی ذاکرہ کے حوالے سے, سب سے پہلے میں خود اپنے لیے بات کروں گی کیونکہ میں اس میں شامل ہوں. صحیح ہے, ہم کتنے بھی بڑے بڑے اشرے پڑھنے والے لوگ, ہم کتنی بھی بڑی مجالس پڑھنے والے لوگ, ہم مجلس پڑھ کے اترے ہیں تو لوگ ہماری بہت زیادہ تعریف کریں, ہمیں بہت زیادہ مجلسیں مل رہی ہوں. ہم اس وقت ہیں کہ ہمارے پاس تو ڈائری بھر رہی ہے, ہمارے پاس اتنی مجالس ہیں, ہم اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے ساتھ ساتھ اپنے ایک تو یہ ساری باتیں خود ہی اس چیز کو ظاہر کریں گی کہ ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا ہدف کو نہیں سمجھا, اپنے کردار کی تیاری نہیں کی, اپنا تزکیہ نہیں کیا, تو یہ اہل منبر بھی کیا ہوں گے, مہلک. بعض اوقات ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے فرض کریں کہ اس طرح کی گفتگو کریں, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ممبر کے اصل ہدف کی کو حاصل کرنے کی کوشش میں لیکن تزکیہ نہیں رکھتے, ان کے لیے بھی مسائل ہیں. تو ایک چیز کیا ہے کہ علم کے ساتھ جو ہے نا تربیت, علم کے ساتھ تربیت کہتے ہیں کہ علم اور تربیت جو ہے 2 پر ہیں جن کے ذریعے سے انسان اعلیٰ ترین درجات کی طرف کیا کرتا ہے, پرواز کرتا ہے. تو اگر خالی علم ہے اور تربیت نہیں ہے, صحیح ہے, تو پھر انسان پرواز نہیں کر سکتا. اب اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے کہ ہم نے کہا کہ انسان جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا, اور سب سے اہم ترین چیز ہے کہ تربیت کا تعلق جو ہے نا صرف انسان سے مختص ہے. مثلا انسان کیا چیز ہے, انسان کی کچھ خصوصیات ہیں. مثلا انسان کی خصوصیت ہے کہ انسان کی ایک باطنی دنیا ہے, ایک ظاہری دنیا ہے. مثلا آپ اس وقت جو کچھ ہم ظاہر میں ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارا گھر, ہمارے افراد, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارا محلہ, ہمارے رشتہ دار, یہ ہمارا ایک ظاہر ہے. ایک انسان کی اپنی باطنی دنیا, انسان کی خصوصیت ہے. نمبر 1 انسان ایک باطنی دنیا رکھتا ہے. نمبر 2 انسان عقل و شعور کا حامل ہے, انسان ایک عقل مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کے پاس بالقوہ اللہ تعالیٰ تمام صفات اور کمالات کو انسان کے اندر بالقوہ رکھتا ہے. اب انسان اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد جو ہے شروع میں اس کے ماں باپ, اور قوہ جیسے بہت آسان, اس کو اکثر آپ سب اس مثال کو بہت زیادہ مجالس میں استعمال کرتے ہوں گے. ہم اپنے زمانے سے لے کے یہ مثال لیتے ہیں کہ جیسے ایک موبائل, ہم جسے ایک ہمارے یہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈبہ پیک موبائل, جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک چیز کو ہم موبائل کو لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں تمام چیزیں ہیں. اب اس کو ایک جو ہے نا آپ نے پن کوڈ ڈال کے اس کو ایکٹیو کرنا ہے, صحیح ہے. اس کے اندر تمام ایپس لینے کی, اور یہ اس کی میموری اتنی ہے, اس کی تمام تر چیزیں اتنی ہیں, اس کے اندر اتنی گنجائش ہے, یہ اتنا کام کر سکتا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اب یہ پوری ایک چیز ہے, اس کو بالکل آپ پازیٹیولی مثبت اس کے استعمال کر سکتے ہو, اور اسی موبائل اسی تمام صلاحیتوں کے ساتھ انسان بربادی کی جانب بھی جا سکتا ہے. تو انسان کے لیے ہم نے جیسے یہ کہا کہ انسان کے اندر بالقوہ تمام تر صلاحیتیں ہیں, اور یہ پورے ایک الگ ٹاپکس ہیں, موضوعات ہیں کہ اگر انسان کی جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کے لیے انسان کی پیدائش سے پہلے کہا گیا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ماں باپ 20 سال پہلے انسان کی تربیت, جیسے حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ انسان کی تربیت انسان کی پیدائش سے 20 سال پہلے ہو جاتی ہے. تو یہ تربیت کیا ہے کہ جب ماں باپ اس جانب متوجہ ہیں,
پھر جب بچہ شکم مادر میں ہے اور ماں اس طرف توجہ رکھتی ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے، جبکہ وہ شکم مادر میں، تو اس وقت بھی انسان کے اوپر چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے. اور جیسے تربیت کے حوالے سے کہ شروع کے 3 سال ہوئے ہیں کہ جب 80% انسان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو ہم اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ انسان اس تمام خصوصیات کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور انسان کی نفس کو مہار دینے، یعنی انسان کو تربیت کی بہت زیادہ کیا ہے ضرورت. اگر تربیت نہیں کریں گے تو انسان کیا ہو جائے گا، ہلاکت میں چلا جائے گا اور اصل ہدف کو نہیں حاصل کر سکے گا. اور کہا کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک جنگلی گھاس پھوس اگنے لگتی ہے اور وہ کسی مقصد کی نہیں ہوتی بلکہ ماحول کو اور ناخوشگوار کرتی ہے، بالکل اسی طرح. تو انبیاء اس دنیا میں آئے تاکہ انسان کو اس بے لگام، مثلا انسان ایک بے لگام مخلوق ہے اگر اسے تربیت نہ کی جائے. انسان کی جو خواہشات ہیں، مثلا جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، ان کو صحیح انبیاء کیا ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں. صحیح اگر یہ ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو انسان کی حوث کی کوئی انتہا نہیں ہے. مثلا انسان ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر. کہتے ہیں کہ اگر انسان پوری دنیا پہ بھی، انسان کی حوث کی انتہا نہیں کہ اگر وہ پوری دنیا پہ بھی قابض ہو جائے تو اب اس کی جستجو ہے کہ وہ کس طرح سے چاند کے اوپر اپنا قبضہ کر لے، کس طرح تمام جو کائنات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ اپنا قبضہ کر لیں. یہ انسان کی جسے کہتے ہیں نا حوث کی انتہا نہیں ہے. اس بے لگام حیوان کو لگام دینے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا. اسے انبیاء علیہ السلام انسان کو قانون کے سائے میں لے کے آتے ہیں، اور جب وہ قانون کے سائے میں آتا ہے اور ایک قانون کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اسے راہ ہدایت دکھائی جاتی ہے، اسے صحیح تربیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ انسان ہے. اب انسان کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہے؟ انسان کی تربیت تو ہم نے کہا کہ اس کی پیدائش سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی پیدائش سے 20 سال پہلے ماں باپ تربیت یافتہ ہوں گے. بچے کی تربیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بہت اچھی طرح اپنے معاشرے میں اس چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ ایک بچے کی تربیت جو ہے جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو پھر کس طرح سے ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک بچے کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے اور جس میں جو دانہ بویا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے. یعنی خود آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے اپنے اقوال آپ نے دیکھیں گے کہ میں نے زمین کو نرم پایا، میں نے بچپن میں تو میں نے تربیت کے لیے بہترین زمانے کو جو ہے سے استفادہ کیا بچوں کی تربیت سے لیے. تو اور یہ کہ تربیت انسان کا لازمی جز ہے. اور لیکن جو ہے انسان ایک ایسی چیز ہے، خدا نے بہت، یہ بھی خدا کا ہمارے اوپر جسے کہا جائے کہ بے شمار جو خدا کے احسانات ہیں کہ شاید ہم کبھی بھی خدا کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ان احسانات میں سے یہ احسان ہے خدا کا کہ خدا نے ہمارے اندر ایک یہ والی بھی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو تغیر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ہدایت کو کسی بھی سٹیج پر، یہاں تک کہ آخری مرحلے پہ بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، تمام مرحلوں میں حاصل کر سکتا ہے. یہ چیز انسان کو بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہے. مثلا جیسے اکثر کبھی کوئی شخص کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا کہ اب ہم کیا کریں. مثلا بعض مائیں اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بچے بات نہیں مانتے یا اتنے بڑے ہو گئے، اب کیسے ان کو ہم تربیت کریں. یا کبھی انسان خود اپنے متعلق سوچتا ہے کہ اب یہ تربیت کا مرحلہ اس اسٹیج میں میں کس طرح سے جو ہے کر سکتا ہوں اپنی تربیت کے مرحلے کو، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، اتنے بڑے ہو چکے ہیں. تو یا بڑھاپے میں کسی وقت بھی انسان کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو تبدیلی لا کے ایک بہترین صفات کی جانب لا سکتا ہے.
لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ جتنا ابتدائی طور پہ تربیت کی جائے گی وہ اتنا زیادہ سہل اور آسان ہے. کہ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے آگے جو ہے خاردار جھاڑی ذرا سا اگنا شروع ہوئی. اس نے کہا کہ جو ہے میں اس کو کل کھینچ کے ہٹا دوں گا، پرسوں کھینچ کے ہٹا دوں گا. وہ مصروف رہا، اسے وقت نہیں مل سکا، وہ اس خاردار جھاڑ کو جو ہے نہیں ہٹا سکا، اور یہاں تک کہ وہ جھاڑ جو ہے نا وہ پھیل گیا. جیسے آپ دیکھیں نا جھاڑی ہمیشہ چاروں طرف پھیلتی ہے اور اس کے اندر کانٹے موجود ہیں. اب اسے ایک دن اس نے کہا کہ اب تو یہ میرے لیے بہت زیادہ راستے میں، مجھے اور میرے اہل خانہ کو یہ بہت زیادہ راستے میں نقصان پہنچا رہی ہے. اور اس نے خاردار جھاڑی کو نکالنے کا عہد کیا، لیکن جب نکالنے کی کوشش کی تو وہ اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ اسے نکالنے میں بہت زیادہ دشواری ہوئی. اس لیے اگر ہم اس کو تاخیر کریں گے اپنی اصلاح میں، یا اس چیز میں تاخیر کریں گے معاشرہ سازی کی اصلاح میں، تو یہ چیز اتنی زیادہ کیا ہو جائے گی، مشکلات ہو جائے گی. لیکن پھر بھی جو ہے انسان کے اندر تغیر اور تبدیلی کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب ہم اہل منبر ہیں، ہم میں نے کہا سب سے پہلی چیز ہم اپنی تربیت کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور پھر معاشرے کے ساتھ اس طرح سے بات کریں گے کہ جیسے مثلا ایک اچھے طریقے سے کہ اس چیز کا امکان ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ بالکل ہی بہت بلٹ کی صورت میں آپ سے بات کروں گی. اور اب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے اوپر کیا کہ یہ تربیت جو ہے انسان کے اندر تربیت قبول کرنے کی صلاحیت ہے. کسی بھی اسٹیج پہ تربیت ہو سکتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں. اب ایک چیز جو ہم کریں گے کہ تعلیم و تربیت میں مؤثر ترین عوامل فیکٹرز کون ہیں. یہ ایسے موضوعات ہیں، بہت سی اس چیز کے اوپر موضوع میں آپ خواہان گرامی آپ لوگوں کو بھیجوں گی انشاءاللہ میسیجز پہ. اور ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں خود اتنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی پڑھانے اور پڑھنے کے حوالے سے کہ بہت زیادہ نکات پیش کروں. مکتب امام زمانہ اس حوالے سے بہت زیادہ، کیونکہ نام امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہے، تو اس حوالے سے امام کا نام ہے. یہ ادارہ اصلاح سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ جو ہے نا بہترین اساتذہ کرام، معلمات، ہماری فاضلات ہے، ہمارے پاس ٹیچرس موجود ہیں، اور ہمارے پاس یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ ہمارے روٹین کے ہمارے اساتذہ ہیں. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو جیسے کہ پورے پاکستان، پورے کراچی میں ہماری برانچز موجود ہیں مختلف علاقوں میں، اور جیسے ہی اسکول کالجز آف ہوئے تھے، مدرسے کی باقاعدہ کلاسز بھی آف ہو گئی تھیں، اور ہم نے سب کو سینٹرلائز کر کے آن لائن کلاسز کے سلسلے شروع کر دیے تھے. تو ماہ رجب سے جب سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تب سے ڈیلی بیس پہ ہماری آن لائن کلاسز ہیں، اور اس میں ہمارے مسلسل علماء کرام ہماری کلاسز کو لیتے رہے ہیں. اور جو ہے میں بحیثیت ایک بہت ہی انتظامی امور کے لحاظ سے مکتب سے وابستہ ہوں، اور تدریس کے اتنے زیادہ سلسلوں میں نہیں ہوں، لیکن کیونکہ پڑھاتی ہوں تو اس لیے کچھ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں. اور اسی طرح یہ شرف بھی حاصل ہے کہ امام حسین کے جو ہے اس عزاداری کے مرحلے میں ہم بھی اپنا تھوڑا سا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے تزکیے کے اوپر اولین توجہ دیں. اور اس کے ساتھ تو ان تمام ٹیچرز کا آپ سوچیں کہ یہ جو ذاکرات کا ایک کورس ہے مکتب امام زمانہ میں، ایک کم ترین کورس جو ہے 10 ماہ کا کورس ہے، اور 10 ماہ کے کورس میں ہماری پہلے ہی وقت سے جو ہے ذاکری ایک ہمارا آپشنل سبجیکٹ ہے. یہ وہ آپشنل سبجیکٹ ہے کہ جس کے ساتھ تمام کمپلسری سبجیکٹ، عقائد، اخلاقیات، تجوید اور جو ہے سیرت، یہ تمام چیزیں لازم ہیں. جو چیز ہم کم ترین ٹائم میں، یعنی کہ ہم 10 ماہ میں جس چیز کو پڑھاتے ہیں اس چیز کو 30 گھنٹے میں دینا انتہائی ناممکنات ہے اور خطرناک بھی ہے. کہ اگر ہم کسی کو 30 گھنٹے میں، اگر ویسے تو خیر انسان اگر اپنے اوپر توجہ کرے تو شاید اس کے لیے اپنے لیے تو کچھ 1 گھنٹہ بھی شاید کافی ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو تغیر کر دے اور اپنے آپ کو
جو ہے نا اس طرف لے آئے، لیکن ظاہر ہے علم کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، کانفیڈنس گین کرنے کے حوالے سے آپ کو بہرحال پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم بار بار آپ سے یہی کہیں گے کہ اس میں ہمیں ڈس ہارٹن نہیں ہونا، بلکہ ہمیں مثلا اپنی چیز کو کہ بھئی ٹائم بہت کم ہے، یقیناً آپ کو دشواری ہوگی، لیکن یہ ہے کہ منبر پہ اگر ہم اپنی کوشش کے ساتھ نہیں آئیں گے تو منبر خود، کیونکہ اس وقت میڈیا کے لحاظ سے جو ہے نا سب سے جیسے آپ کہتے ہیں نا مؤثر ترین میڈیا، صحیح ہے۔ اب ہم جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ذاکرات جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم تربیت کے موضوع پہ کیوں گفتگو کریں، ہم تربیت کے موضوع پہ اس لیے گفتگو سب سے زیادہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کرنی چاہیے، ویسے تو چاہے مردانی مجالس ہوں چاہے خواتین کی مجالس ہوں، دونوں جگہ تربیت کے موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی مردانی مجالس میں پوری اور زیادہ تر فیملی کے ساتھ لوگ مجالس سنتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان موضوعات پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے، اور جب آپ بحیثیت ذاکرہ آپ ممبر پہ ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے خواتین ہیں، اور آپ کے سامنے خواتین ہیں، اور خواتین کی گودوں میں بچے ہیں، اور سب سے زیادہ خواتین تربیت کا جو ہے نا سب سے بڑا کام خواتین کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے مثلا ہم جو ہے نا اس چیز کو بار بار ایسے موضوعات کو، اور یہ موضوعات کون سے ہو سکتے ہیں جوانوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے کون سے ہو سکتے ہیں، کچھ میں پوائنٹس آپ کو ابھی بھی دوں گی، لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے یہ خود میں موضوع آپ کو بتا رہی ہوں، یہ موضوع خود کیا ہے عشروں میں بھی شاید مکمل نہ ہو سکے جو ہم تربیت کے موضوعات۔ اب تربیت میں جو مؤثر عوامل یا فیکٹرز، یعنی وہ عوامل، وہ فیکٹر جو انسان کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، مثلا چاہے میں ایک ماں ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، صحیح ہے، مجھے یہ تربیت کے تمام عوامل مجھے پتہ ہونے چاہیے، یا بحیثیت ذاکرہ مجھے تربیت کے عوامل پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہو گئی، پھر پلٹ کے ہم اپنے اوپر آئیں گے، اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اور پھر خود دوسرے معاشرے کی جانب، جیسے ابھی آغا زاہدی بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور میں بھی، اور شاید میں نے آپ سے کہا میں بہرحال کوئی بھی اس چیز میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ زیادہ بات کر سکوں، کہ یہ بھی اتفاقی طور پہ ہمارے پاس ایک گھنٹے کا بریک آ گیا تھا، تو میں نے یہاں پہ میرا لیکچر آیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی منبر پہ بیٹھ کے نا تنزیہ گفتگو یا حکمیہ انداز میں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، جیسے ابھی آغا زاہدی بھی کہہ رہے تھے نا کہ اپنے اوپر رکھ کے بات کریں۔ صحیح، آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمی ہے، آپ کسی کو مثلا حجاب کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہمارا دل بڑا خراب ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا کچھ بات کہنا شروع کر دی۔ ہم فرض کریں ایسے لوگوں کے درمیان مجالس پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے کچھ اخلاقی مسائل کا انداز ہے، تو ہم تنزیہ یا بہت زیادہ اصلاحی اس طرح کی مجالس کی جس میں بہت زیادہ تذکرات براہ راست بیان کی جا رہی ہوں کہ مجمع جو ہے نا کسی چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے، ایسی نہیں بلکہ ایک اوور آل اپنے اوپر رکھ کے پازیٹیو ان چیزوں کے اوپر ہماری جو ہے نا ہماری جو یہ جمعے کی جو کلاسز ہیں نا، اور ہماری بہترین ٹیچرز ہیں ذاکری کے حوالے سے، فروزمہ زیدی ہماری سالہ سال سے جو ہے وہ ذاکری کے سکھانے کے حوالے سے ہیں، اور عروس فاطمہ آپ کے ساتھ جمعے کی کلاسز کو کنڈکٹ کرائیں گی، ہماری ذاکری کے بہت اہم ترین جو جتنے بھی علاقوں میں ہوتی ہیں، تو یہ ساری ٹیچرز ان کو دیکھتی ہیں، اور بہترین اپنے بھی ذات میں جو ہے بہترین ذاکرات ہیں اور بہت اچھی ٹریننگ دیتے ہیں، اور فور عروج کے ساتھ فور نصرت عباس ہیں، فور علیزہ جعفری ہیں، خانم فاطمہ سجواری ہیں، یہ سارے ہمارے ٹیچرز ہیں جو بہترین طریقے سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اب تعلیم و تربیت میں جو مؤثر ترین عوامل ہیں ان کو ہم نے تین، جو میں نے آپ سے کہا نا یہ موضوع کیا ہے، یہ عشروں کے اوپر موضوع ہے، بہت اس کو آپ چاہیں ایک ذاکرہ کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے، ایک ذاکرہ کے اندر ایک صلاحیت ایسی ہونی چاہیے جو بہت ساری چیزیں کہ اگر آپ کسی موضوع کو چاہیں تو اسے پھیلا کے شروع پہ لے جائیں، لیکن اس میں پھر آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے نا روایات، آیات، واقعات کو ایڈ کریں، اور آپ چاہیں میں آپ کو یہ پورا چیز آپ کو ایک مختصر ٹائم میں دے دوں، میں اسے چاہوں تو مختصر کر کے بھی بیان کر رہی ہوں، اور میں اسے پھیلانا چاہوں تو میں اسے عشروں کے اوپر کھول کے بیان کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ میں آپ کے سامنے صرف یہ عوامل تین مین کیٹیگریز میں ہیں تربیت کے اوپر جو مؤثر عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ایک پہلا فیکٹر ہے دینی عوامل کا،
دوسرا فیکٹر ہے فردی عوامل کا، اور تیسرا فیکٹر ہے معاشرہ اور ماحول کے عوامل. اور ہر عوامل کے اندر 5 6 7 8 پوائنٹس ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ دینی عوامل میں خود مثلا انسان کی تربیت میں جو سب سے پہلی اور اہم ترین چیز ہے نا، وہ خداوند عالم کی عنایت اور ارادہ. کہ یہ تو آپ سمجھیں کہ انسان ہم سب خدا کے سامنے، مثلا انسان خدا کیا ہے؟ خدا اللہ الصمد، خدا بے نیاز ہے. خدا بے نیاز ہے اس چیز سے کہ خدا کو ہم سب کی تربیت یافتہ انسانوں کی ضرورت ہے. خدا اس چیز سے بے نیاز ہے. خدا مثلا ہم اگر اپنی تربیت کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، یہ ہمارے فائدے میں. ہم بحیثیت انسان میں اپنے کاموں پہ اپنی اصلاح کی ایک بحیثیت انسان، میرا مقصد خلقت کیا ہے؟ ہر انسان کا مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ ایک انسان کامل کی صورت میں تک پہنچا جائے. انسان کامل کون ہے؟ کہ جو اپنی ذات کی اصلاح بھی کرتا ہے اور معاشرہ سازی کے کاموں میں بھی اترتا ہے. اور یہ تمام تر چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیقات الہی، خدا کی عنایت، خدا کا ارادہ اس کے شامل ہونا. اور اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ خود خدا کی نظر کرم اور خدا کی رحمت کی نگاہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی کوشش جاری کرتا ہے. پھر خدا سے کہتا ہے پروردگار کہ میں عاجز ہوں کہ میں اپنے آپ کی تربیت کر سکوں، اور جب تک کہ تیری عنایت اور تیری توجہ میرے شامل حال نہ ہو، میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز انسان کے لیے خدا کی عنایت و ارادہ ہے. پھر خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا. خدا نے دین اسلام جیسا بہترین نظام، قرآن کریم جیسی بہترین کتاب، احادیث اور روایات معصومین علیہ السلام جیسا بہترین ذخیرہ، دعاؤں جیسی بہترین تربیتی اسلحہ ہمیں حاصل ہے. یہ ہمارے دینی عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں. میں بالکل شارٹ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں. ایام اللہ، خاص ایام، ماہ رجب، ماہ شعبان، شب نیم شعبان، ماہ رمضان، اور اس طرح تمام یہ چیزیں. اور خصوصاً جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ہے عزاداری امام حسین. یہ دینی عوامل ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی تربیت کرتے ہیں. فردی عوامل یعنی ایک شخص کا خود اپنا پیدائش سے قبل، جو ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی، موروثی عوامل، پیدائش سے قبل یا جو انسان کی تربیت. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان جب تربیت یافتہ ہوتا ہے، پھر جب وہ شادی کے ذریعے اور اس رشتے کے ذریعے قائم ہوتا ہے اور اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر تربیت یافتہ انسان سے تربیت یافتہ اولاد اس دنیا میں پروان چڑھتی ہے. اور انسان خود جب مثلا یہ چیز نہیں کہ خدا نے ہمیں صاحب اولاد کر دیا، صاحب اولاد کر دیا یعنی کہ اولاد جیسی نعمت جب خدا نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری رکھتے ہیں. خدا نے ہمیں منبر جیسی نعمت سے سرفراز کیا، ہم اپنے کاندھوں پہ اس چیز کی کیا رکھتے ہیں؟ ذمہ داری رکھتے ہیں. پھر ہم نے کہا ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے. جی، اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جو فردی عوامل میں خدا اور قیامت کا عقیدہ، یعنی انسان کے عقائد، خدا بند عالم سے روحانی رابطہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنے روابط کو خدا کے ساتھ مضبوط کریں. صحیح ہے. اخلاقی فضائل، انسان کے بری صفات سے انسان کا نکلنا، یہ انسان کے فردی عوامل ہیں. پھر معاشرہ اور ماحول کے عوامل. آپ بہت زیادہ مجالس میں ان چیزوں کو جیسے ہم بہت زیادہ، آپ میں سے اکثر لوگ اس وقت یہ سن کے، میرے پوائنٹ سن کے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بالکل ایک جو ہے نا درسی سی مجلس، درسی سا موضوع لگ رہا ہے. میں یہاں پہ کیونکہ شارٹ بات کر رہی ہوں، آپ اس میں جو ہے نا ہم آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ دیگر موضوعات ہیں. ہمارے پاس موضوع ہے خواتین کربلا، ہمارے پاس موضوع ہے اصحاب امام حسین. صحیح ہے. تو آپ وہاں سے پوائنٹس اٹھا کے نا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثالیں. صحیح کہ تربیت یافتہ آپ کو میں اگر ان مثالوں میں جاؤں اصحاب امام حسین کی، تو وہ آپ دیگر موضوعات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو میٹر جو ہے نا بنانا پڑے گا. اس میٹر کو بنانا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ چیزیں، واقعات، اور اس میں آپ ہم سے ہیلپ بھی مانگ سکتے ہیں. کہ فرض کریں کہ آپ کو میٹر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کو یہاں پہ کوئی مثال ڈالنی ہے، تو جو ہے آپ آرام سے یہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہمارے گروپ میں جو ہے اس چیز کو ڈال سکتے ہیں کہ میں یہ ٹاپک بنا رہی ہوں
اور مجھے اس ٹاپک میں کوئی مثال ڈالنی ہے، اس ٹاپک میں مجھے کوئی روایت ڈالنی ہے، یا مجھے مستند کتابوں کو بتائیے، آپ ضرور ہر طرح کی ہیلپ جو ہے نا یہاں پہ اس گروپ میں ہم ٹیچر سے مانگ سکتے ہیں۔ معاشرے اور ماحول کے عوامل میں ثقافت ہے، کلچر ہے، حکومت کے قوانین ہیں، گھر کا ماحول ہے، اسکول اور کالج، یونیورسٹیاں، دینی مدارس، ذرائع ابلاغ، میڈیا جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو اس چیز پہ ہمیں انسان کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پازیٹیولی بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، نیگیٹیولی بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کیسے اسکول اور کالج سے پڑھیں گے، صحیح ہے، کیسا ماحول تھا، ہمارے بچوں کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ذرائع ابلاغ، میڈیا، ہمارے ٹی وی کے چینلز، ہم کس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا ماحول کیسا ہے، سیاسی ماحول، یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب خوران گرامی، یہاں پہ ایک دفعہ آپ درود پڑھ دیجئے، اور جو ہے آپ کے سامنے میں عالمی یوم علی اصغر کے موضوع کو یہاں پہ شروع کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو ایک کلپ ہم دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کلپ کو پہلے دیکھیے۔ جی، یہاں پہ جو ہے موضوع کو ہم نے تھوڑا سا اپنا، کیونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، تو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آپ کو سالوں سے ایک موضوع کو سن رہے ہیں، وہ ہے عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام۔ اب یہ کہ ایک سوال، کیونکہ آپ ذاکرات معاشرے کو فیس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ عالمی یوم علی اصغر یہ کیا چیز ہے، اور یہ کب کوئی کیا نئی چیز شروع ہو گئی ہماری عزاداری میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ تمام شہادتیں واقع کربلا ایک دن یوم عاشور کو، لیکن ہم ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے 10 دنوں میں ایک دن جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے شہادتوں کے بیان میں۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے عزاداری کے درمیان جو ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب بعض جگہ 6 محرم کو، بعض جگہ 5 محرم کو، بعض جگہ 9 محرم کو پڑھے جاتے ہیں۔ اس تمام چیز کو جو ہے نا انٹرنیشنلی ایک ساتھ انجام دینے کے لیے، کہ پوری دنیا میں جب عاشور محرم شروع ہو تو پوری دنیا میں ایک ساتھ جو ہے جناب علی اصغر کا دن منایا جائے، یعنی پوری دنیا میں ایک ساتھ اسی دن جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں۔ تو اس کے لحاظ سے جو ہے ایک دن مخصوص کیا گیا، وہ یہ ہے کہ عاشور جب پہلی محرم آئے تو جو پہلا جمعہ ہے وہ یوم علی اصغر کے لیے منانے کے لیے مخصوص کیا گیا۔ احساس خود حضرت علی اصغر نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ پہلی دفعہ یہ اجتماع کافی امام باڑے میں منعقد کیا گیا۔ یہ ایک رضاکارانہ اجتماع ہے، 100% عوامی ہے، بغیر کسی ادارے سے وابستہ۔ ماہ محرم کا پہلا جمعہ حضرت علی اصغر کے مسائل میں خواتین اور ان کے شیردار بچے شرکت کرتے ہیں۔ مجلس میں آنے سے پہلے بچوں کو پہنانے کے لیے ماں کو سبز رنگ کا لباس اور سرخ رنگ کی سر پر باندھنے والی پٹی دی جاتی ہے، جس پر یا صاحب زمان لکھا ہوتا ہے، اور مصائب اور روزہ خوانی کی مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اس مجلس کی خاص بات اس میں شیردار اور چھوٹے بچوں کی شرکت ہے۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کو عالمی یوم علی اصغر کے موقع پر یاد آتی ہیں، یہاں بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو علی اصغر کے نام سے سبز لباس پہناتی ہیں،
اور امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بچہ آپ کے علی اصغر نقش قدم پر چلتے دین خدا کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جو دلوں میں غیرت اور بیداری کی گہری لہر پیدا کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم آخری لمحے اور آخری فرق تک اپنے امام کے شانہ بشانہ دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جی خواران کرام، جیسے کہ آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ اس رسم عزا کی خاص بات کیا ہے۔ اس رسم عزا کی خاص بات جیسے بتایا گیا کہ مائیں اپنے شیر خوار اور نونہال بچوں کو جناب علی اصغر علیہ السلام سے منسوب کرتی ہیں اور سفید یا سبز لباس پہنا کر، پیشانیوں پہ پٹیاں باندھ کر، جن پر عام طور پہ یا صاحب الزمان اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا ہے، شرکت کرتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ اپنے وقت کے امام سے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اے امام زمان، میں اپنے بچے کو آپ کے انقلاب میں نصرت و مدد کے لیے نظر کر رہی ہوں، اور اس کو اپنے ظہور کے لیے جو قریب ہے انتخاب کر لیجیے۔ کتنی بڑی جسے آپ کہتے ہیں کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو مثلا امام کے سامنے، ایک ماں کہتی ہے کہ ایک ماں کے لیے کہ جو سب سے زیادہ اس ماں کو کس چیز سے بہت زیادہ محبت ہے، چھوٹے بچے سے، اور وہ اس کو امام کے لیے۔ یہاں پہ میں ذاکرات اکرامی آپ کو اس چیز کی طرف کروں گی، ہم سب اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ اپنی مجالس کو 3 پوائنٹس کے اوپر رکھیں۔ نمبر 1 آپ واقع کربلا، نمبر 1 کیا ہے؟ واقع کربلا جو کہ تاریخ ہے، واقع کربلا جو کہ تاریخ ہے، اور آج میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ ہے حال، پریزنٹ۔ صحیح، واقع کربلا ہماری تاریخ، واقع کربلا جو ہے ہمارا ماضی میں موجود ایک زندہ چیز، واقع کربلا ایک زندہ واقعہ۔ اور وہ زندہ واقعہ کیوں ہے کہ اس کے کردار زندہ ہیں۔ وہ زندہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ خلوص موجود ہے، وہ زندہ کردار، زندہ لوگ، اور پھر ہم کون ہیں؟ حال۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارا مستقبل۔ صحیح ہے، ہمیشہ اپنے موضوعات کو، ہمیشہ اپنی گفتگو کو ان 3 پوائنٹس کے اوپر آپ نے کنیکٹ کر رکھنا ہے۔ اگر ہم اصلا عزاداری کا حق ادا کرنا چاہیں تو ہمیں ان تینوں ٹاپکس کو جوڑنا ہے، یعنی کہ ہمیں صرف فرض کریں اگر کوئی شخص صرف کربلا کو بیان کرتا ہے، اگر کربلا کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ایک رسمی عزاداری ہے۔ صحیح، وہ ایک ماضی کو بیان کرنا اور قصے بیان کر کے بس خاموش ہے۔ لیکن اگر اس ماضی کو اپنے حال کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، ربط دیتا ہے، اور اس کو بھی مستقبل کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مثلا کربلا، واقع کربلا، کربلا کے بچے، خصوصاً جناب علی اصغر کا کردار، اگر ہم اس وقت بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جوانوں کے موضوع پہ لا سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ جناب علی اکبر کے موضوع پہ، اسی طرح سے آپ جناب قاسم علیہ السلام کے موضوع کو اسی طرح سے جوانوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ صحیح، آپ ماضی کی چیز کو ہم نے حال سے کنیکٹ کیا، آج حال میں بچے، مائیں اپنے جو ہے نا بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو یوم علی اصغر کے لیے کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ 3 سال 4 سال کوشش کریں کہ گود کے بچے عموماً ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں مائیں ان کو یہ لباس پہنا کے لاتی ہیں اور مستقبل کے ساتھ بالکل رابطہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یا صاحب الزمان، میں اپنے بچے کو آپ کی نصرت کے لیے نظر کر رہی ہوں۔ مثلا یہ عہد ہے، آپ سوچیں کہ آج مثلا کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اصلاً حق ادا ہو رہا ہے
یوم جناب علی اصغر کے مصائب جناب علی اصغر کا دن ہمیشہ منایا جاتا تھا. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کیا یہ کوئی نئی چیز ہے تو آپ کہیں گے یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ حق جو ہے نا مصائب علی اصغر ہے, یہ جناب علی اصغر کے مصائب کا حق ادا کرنے کی چیز ہے. اب اس کے حوالے سے جیسے کہا گیا کہ اس کی تمام چیزیں جو ہے نا دنیا میں مختلف تمام حصوں میں یہ دن منائے جا رہے ہیں, مختلف زبانوں میں اس کا میٹر اور مٹیریل موجود ہے. اور لیکن یہ جیسے یہ کہ اس کا باقاعدہ آغاز, اس کی ایک تاریخ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے کہ تقریباً 14 سال پہلے جو ہے نا 2003 میں جو ہے نا اس چیز کا باقاعدہ اس طرح سے آغاز جو ہے نا ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوا, اور اس کے بعد آج تک جو ہے یہ دنیا بھر میں بہت بڑی حصوں پہ, جیسے آپ نے کلپ میں بھی دیکھا اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, باقاعدہ اس کو انجام دیا جا رہا ہے. پھر دوسری چیز کیا ہو گئی کہ عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام پر دشمن کا خوف و ہراس. یہ بیان حال ہی میں مثلا سعودی دارالحکومت ریاض کے امام محمد ابن سعود اسلامک یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کانفرنس کا ہے کہ جس عنوان تھا کہ تاریخ عاشورہ میں تحریفات, جس میں اس کانفرنس کے شرکاء نے صدر بیانیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈرو کہ علی اصغر عالمی ہو گیا. یعنی جناب علی اصغر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو عالمی ہو گیا ہے, گلوبل ہو گئے ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا پہ کیا کر رہا ہے, اپنے اثر کو ڈال رہا ہے, اثر پھیلا رہا ہے. جناب علی اصغر کے لیے کہا گیا ان دشمن قوتوں نے کہ علی اصغر کے قصے کا دھیان رکھنا کہ یہ نقصان پہنچائے گا. کس حد تک نقصان پہنچائے گا, کیا چیز ہے کہ اس کے لیے ظاہر ہے اس چیز کے لیے کہا گیا کہ یہاں پہ مختلف شہروں کے حوالے سے ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے سامنے دشمن کی قوتیں اس پہ پریشان ہیں اور حیران ہیں کہ فرانس میں کانفرنس منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا کہ جلدی کیجیے ہمارے مقاصد کے برخلاف ایک طولانی اور دائمی جنریشن ماڈل کو متعارف کرایا جا رہا ہے. ہالینڈ کے شہر لایان میں یونیورسٹی آف لایان میں ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کا نام ہے علی اصغر شناسی, اور جس کا مقصد ہے عاشورائی کلچر کے فروغ سے مقابلہ. ہالینڈ میں ہی ایک 3 انٹرنیشنل ٹریبونلز میں عالمی یوم علی اصغر منانے پہ پابندی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس عالمی یوم علی اصغر کو منانے پر پابندی کی درخواست دائر کر دی گئی, جس میں یہ موقف پیش کیا گیا ہے کہ اس یوم علی اصغر کے مراسم سے یورپی عوام کے جذبات کیا ہو رہے ہیں, مجروح ہو رہے ہیں. اسرائیل نے عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں بہت سارے جریدوں اور ویب سائٹس پر اس کے خلاف منظم کمپین چلانے شروع کر دی ہے, اور فرانس کے مختلف رسالوں میں عالمی یوم علی اصغر کے انعقاد کے خلاف 15 آرٹیکل فرانسیسی و انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں. نیز ایک تحریری آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے کہ یہ مجلس جو ننھے شیر خوار بچوں کی منعقد کی جاتی ہے یہ اب برگزار نہیں ہونی چاہیے. دلیل یہ دی گئی کہ اس سے لوگوں کے درمیان خوف و ہراس ہے. اب آپ سوچیں کہ مائیں بچوں کو تیار کر کے مجلس میں لا رہی ہیں, عہد کر رہی ہیں, اس سے دشمن کے اندر کیا ہے, خوف و ہراس ہے. فرانس میں ہی علی اصغر شناسی کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی گئی جس میں جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ علی اصغر کون ہے. صحیح ہے, اور یہ کہا گیا کیا یہ قوم پاگل ہے کہ اپنے بچوں کو ہاتھوں پر اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہی ہے کہ یبن الحسن یہ بچہ آپ پر قربان, آخر اس کا فلسفہ کیا ہے. انگلینڈ میں ایک ریسرچ ٹیم نے عالمی یوم علی اصغر پر تحقیق کی اور اس مراسم کو ان مذہبی مراسم کی فہرست میں شامل کیا گیا جو مسلمانوں کے دشمنوں کے اعتقاد کو رونگنے کا باعث بن رہی ہے. صحیح, امریکہ میں شیطان پرستوں نے 3 جگہوں پہ ریلیاں نکالی ہیں اور یوم علی اصغر کے انعقاد پہ پابندی کا مطالبہ کیا ہے. اٹلی میں گرجا گھروں نے بھی یوم علی اصغر کے انعقاد پہ اعتراضات کیے ہیں. دشمن شدید طور پہ اس عالمی یوم علی اصغر سے خوفزدہ ہو گیا ہے. ہم لوگ کتنے متوجہ ہیں, ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں,
اور ہم ذاکرات کو میں آپ سب سے اس بات کو کہوں گی کہ ضرور اس پہ توجہ کریں، اور اس کے حوالے سے جو بھی میٹر چاہیے، جو ہمارے پاس میٹر موجود ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس یوم علی اصغر کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا نکات شیئر کریں گے کہ گفتگو کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں دشمن عالمی یوم علی اصغر کے مراسم سے کیوں اتنا خوفزدہ ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا چند چیزیں بیان کی، اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ کیوں ننھے شیر خواروں سے اس قدر ہراساں ہو گیا کہ اسرائیل سے لے کے سعودی عرب، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اٹلی، امریکہ میں اس پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، عالمی عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، اس سے مقابلے کے لیے ریسرچ ڈپارٹمنٹ تاسیس دیے جا رہے ہیں۔ آخر ان مراسم سے دشمن خوفزدہ کیوں ہے؟ دشمن خوفزدہ کیوں ہے؟ جناب علی اصغر یہ وہی خوف ہے مومنات گرامی جو 61 ہجری میں میدان کربلا میں ششماہ علی اصغر سے یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر سعد کو، جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر آئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے جناب علی اصغر کے لیے پانی کو طلب کیا ہے۔ ایک ایسا خوف و ہراس اس وقت یزیدی فوج میں تھا، ایک ایسی بے چینی یزیدی فوج میں تھی، اور اس بے چینی کا نتیجہ کیا تھا کہ فوج اشقیہ کا منقلب ہونا اور پلٹنا۔ تو ایسے میں عمر سعد کا حرملہ کو یہ کہنا کہ اقتا کلام الحسین، امام حسین کے کلام کو قطع کر دے، اور جس طرح جو خوف اور جو خطرہ جناب علی اصغر کا میدان کربلا سے تھا، آج کے عمر سعد بھی جو ہے نا اسی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ آج کے عمر سعد بھی اسی وجہ سے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوم علی اصغر علیہ السلام کا، یعنی اگر ہم عزاداری کو، ایک رسمی عزاداری کو مانوی عزاداری مثلا اس کی روح اس کے اندر داخل کریں، مثلا رسمی عزاداری جناب علی اصغر کے مسائل کا بیان، جناب علی اصغر کے بیان کے مسائل کا بیان، جناب علی اصغر کا دن کوئی آج کا دن نہیں ہے نیا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ عالمی یوم علی اصغر، یہ اس طریقے سے منانے کا جو چیز ہے، اس نے جناب علی اصغر کی اس کو جو ہے نا روح ڈالی ہے، اس کو اپنے زمانے سے اور امام زمانہ سے منسلک کرنا۔ آج اگر نتیجہ عزاداری ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری کا نتیجہ ظہور صاحب الزماں میں تعجیل کے لیے قرار دیا جائے، تو تمام عزاداری کی رسموں کے اندر روح کو داخل کرنا ہے، روح کو داخل کرنا ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ چیز ہو۔ تو بس اس روح کو جب داخل کیا جا رہا ہے تو دشمن خوفزدہ ہے، دشمن خوفزدہ ہے۔ تو جیسے پروفیسر علی اکبر رائفی پور جو ہے کہتے ہیں کہ مغرب کو امام حسین کے غم منانے، امام حسین کے لیے آنسو بہانے سے خطرہ نہیں ہے۔ مغرب اور دشمن کس چیز سے خوفزدہ ہے؟ دشمن اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری سے کچھ ایسا نہ سیکھیں کہ امام زمانہ کی مدد کر پائیں۔ مثلا عزاداری ہوتی رہے لیکن امام زمانہ کی مدد نہ ہو سکے، عزاداری کے ذریعے سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مدد کس طرح سے ہو سکے گی؟ کہ جب ہم رسمی عزاداری کے اندر معنویت اور روح کو داخل کریں گے، جب ہم جناب علی اصغر کے مسائل، جناب علی اصغر کا دن منائیں گے، تو اس دن ہم اپنے شیر خواروں کو مائیں یہ اٹھا کے عہد کریں گی کہ ہم ان کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بس مومنات گرامی، آخر میں چند جملے اپنے امام کی مظلومیت میں اس طرح سے ہم بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جس وقت تنہا رہ گئے آپ میدان کربلا میں، اور آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا، اور اس وقت جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو خیموں سے جو ہے بچوں کے گریے کی اس طرح سے آواز آئی کہ ایک مرتبہ امام حسین جو ہے خیموں کی جانب آتے ہیں، اور امام حسین جب خیموں کی جانب آتے ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ننا علی اصغر جو ہے وہ بے چین ہے اور گریہ کناں ہے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اس کی ماں سے طلب کیا، اور آخری چیز، آخری امام حسین کی جانب سے بار آخری ہدیہ تو صبح عاشور سے امام حسین میدان کربلا میں اپنی جانب سے قربانیاں پیش کر رہے تھے، وہ آخری قربانی، آخری چیز جو امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کی، امام وہ خیمے سے باہر آئی تو جناب علی اکبر بہت زیادہ گوہر نیاب فرزند
کہ جس نے حجت خدا کی حجت کو تمام کرنے والا، کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جناب علی اصغر کو لے کے آئے ہیں، کہ بعض روایتوں میں ہے اتنی سخت دھوپ تھی کہ امام نے جب جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ نے اپنے ابا کے دامن سے علی اصغر کو ڈھانپ لیا۔ جب میدان کربلا میں درمیان میں آ کے کھڑے ہوئے کہ جس وقت اپنی ابا کو ہٹایا تو وہ چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر جو ہے فوج اشقیاء حیران تھے کہ حسین جو ہے اس قدر خوبصورت اس بچے کو لے کے جو ہے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ اور آپ مخاطب ہوئے جناب علی اصغر سے کہ بیٹا حجت فرزند و حجت خدا ہو، حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ جناب علی اصغر کا اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خوش زبان کا پھیرنا تھا کہ ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بے چینی کو محسوس کیا گیا۔ لوگوں نے شاید کچھ خاص نظروں سے عمر سعد کو دیکھا ہوگا کہ اس بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے۔ تو ایسے میں عمر سعد یہ دیکھ رہا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدلنے والا ہے، تو بس اس نے برملا سے کہا تھا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ برملا نے خود جب برملا نے کہا کہ اس نے ایک ایسا تیر نکالا، وہ تیر سہشوبہ کہ جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا، وہ تیر اتنا بلند تھا کہ جو جناب علی اصغر کے خط سے زیادہ بلند تھا۔ اس تیر کو جب برملا نے اپنے کمان میں لگانا چاہا اور تیر چلانا چاہا تو کہتے ہیں کہ تیر چلانے میں کچھ دیر لگی تھی۔ وہ برملا جو اتنا شقی تھا کہ جو کسی کے لیے بھی کسی طرح کے ظلم کے لیے جو ہے تاخیر نہیں کرتا تھا، اس کے تیر چلانے میں جو کچھ وقت لگا، جب پوچھا گیا تھا برملا سے کہ تو نے تیر چلانے میں اتنی دیر کیوں کی، تو کہا کہ جب میں تیر کمان میں لگا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ خیمے کے در سے کوئی ماں جو ہے وہ اس طرح سے خیمے کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ اور بہرحال وہ تیر کا چلنا تھا کہ سنسناتا ہوا تیر کس طرح جناب علی اصغر نے آنکھ بڑھ کے اپنی گردن پہ لیا اور وہ تیر جناب علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بس ممنات گرامی کربلا میں ایک منظر تھا کہ میرا امام جو کچھ دیر پہلے جناب علی اکبر کے لاشے کو اپنے بھائی کے بازوؤں کو سمیٹ چکا تھا، جس کی کمر حضرت عباس کے بعد خم ہو چکی تھی، وہ امام ایک مرتبہ ایک ششماہی کی لاشے کو لیے میدان کربلا میں کھڑا تھا۔ یقیناً یہ خدا کی جانب سے امام حسین کے لیے ایک تسلی تھی، ایک ایسا عمل جو امام حسین نے میدان کربلا میں عصر عاشور انجام دیا کہ آپ آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، رزم بے قضائہ و تسلیما لامر، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کس طرح سے میں مصائب کو اختتام کروں کہ یہ وہ ایک واحد قبر جو میدان کربلا میں امام حسین نے قائم بنائی وہ جناب علی اصغر کی قبر تھی۔ بس خدا ہماری اس ذکر کو، ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لعنت اللہ علی آدم اجمعین۔ لا الہ اصغر من ای ماہ پئی کرے من ای ماہ پئی کرے من لا الہ اصغر من لا الہ اصغر من ای ماہ پئی کرے شیریں تر از جانم شیریں تر از جانم ایسا جیسرے من ایسا جیسرے من Ah